اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں پھر ایک بار اپنے ہونہار طلباء و طالبات کلاس 10th سے مخاطب ہوں۔ آج میں نے جو موضوع آپ کے لیے چنا ہے وہ ہے نظم، جس کا عنوان ہے مفلسی۔ وہ یہ نظم ایک مقبول معروف شاعر جو ایک بڑا سرمایہ تھے اردو ادب کے، نذیر اکبر آبادی۔ تو میں پہلے آپ کو اس شاعر، اس مقبول معروف شاعر نذیر اکبر آبادی کے متعلق کچھ جانکاری دوں تاکہ ان نکات کو آپ ذہن میں رکھ کر یا اپنی کاپی پر نوٹ کر کے بعد میں ایک نوٹ آسانی سے تحریر کر پائیں گے اپنے الفاظ میں۔ یہ نذیر اکبر آبادی تھے کون؟ آپ کا نام ولی محمد تھا۔ یہ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام ولی محمد اور تخلص ہے آپ کا نذیر۔ نذیر آپ کا تخلص رہا۔ آپ کی ولادت دہلی میں ہوتی ہے، یا آپ کی جائے ولادت ہے دہلی، اور ولادت کب ہوتی ہے؟ 1724 عیسوی میں۔ آپ کے والد صاحب کا نام محمد فاروق۔ نذیر اکبر آبادی اپنے والدین کے اکلوتے بیٹی تھی۔ تو اکلوتے بیٹے ہونے کی وجہ سے اس کو کافی لاڈ پیار ملا اپنے والدین کی طرف سے۔ گو دوسرے الفاظ میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنے والدین کا لاڈلا بیٹا تھا۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرتے ہیں مولوی محمد کاظم سے، اور دوسرا استاد اس کا ہوتا ہے ابتدائی تعلیم میں ملا ولی۔ ایک ہوتا ہے مولوی محمد کاظم، دوسرا ہوتا ہے ملا ولی۔ دہلی میں آپ سکونت پذیر تھے۔ جب احمد شاہ ابدالی نے دہلی پر حملہ کیا تو اس وقت یہ نذیر اکبر آبادی آگرہ کی راہ لیتے ہیں، آگرہ چلے جاتے ہیں، اور آگرہ میں پھر وہاں اکبر آباد میں رہائش پذیر ہوتے ہیں، اور اکبر آباد میں رہ کر اس سے یہ اکبر آباد کی ہوا اتنی راس آتی ہے کہ نذیر اکبر کہلاتے ہیں۔ آپ بھی دوسرے لوگوں کی طرح کھیل کود میں حصہ لیتے تھے۔ کھیل کود کے حوالے سے ہم جب بات کریں گے نذیر اکبر آبادی کی تو آپ شطرنج اور پتنگ بازی میں دلچسپی رکھا کرتے تھے۔ یہ آپ کے پسندیدہ کھیل تھے، یعنی شطرنج اور پتنگ بازی، یعنی چیس، جس کو ہم اردو میں شطرنج بولتے ہیں۔ پیشہ کیا رہا آپ کا؟ آپ ایک مدرس یعنی استاد کا پیشہ آپ نے اختیار کیا۔ آپ ایک عظیم استاد تھے۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ نذیر نے عام روش سے ہٹ کر مختلف
چیزوں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا. مختلف چیزوں کو اس نے اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے. یعنی کسی ایک موضوع پر یہ نہیں لکھا کرتے بلکہ مختلف چیزوں کو اپنی شاعری کے لیے موضوع چنا کرتے تھے اور اس طرح ان مختلف موضوعات پر نظمیں لکھا کرتے تھے. حالانکہ زمانے نے آپ کو بازاری شاعر کہا. زمانے نے نذیر اکبر آبادی کو بازاری شاعر کہا. لیکن دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ جب شاعری میں ایک انقلاب برپا ہوا تو آپ کی قدر و منزلت بھی اس کے ساتھ ساتھ بڑھنے لگی. لوگ بھی اس کی قدر اب جاننے لگے. لوگ بھی اس کو اب پہچاننے لگے. نذیر اکبر آبادی کس قسم کے انسان ہیں, کس قسم کے شاعر ہیں. آپ کو جو بیان رہا اپنی شاعری میں وہ نیچرل, فطری اور دلچسپ ہوا کرتا تھا. یعنی نیچرل اور دلچسپ آپ کا بیان رہا کرتا تھا. حالانکہ آپ کا کلام جو ہے اس میں وہ تسنا یا ہم تسنا کا لفظی معنی ہے بناوٹ, وہ بناوٹ جیسی صورت نہیں ہم پاتے ہیں آپ کے کلام میں. وہ بناوٹی اشعار بنانے کا وہ بناوٹی اشعار آپ نے نہیں کہے, بلکہ اس میں وہ نیچرل اور دلچسپی ہوا کرتی تھی آپ کی شاعری میں. آپ کی جو نظمیں مشہور نظمیں ان میں ایک ہے آدمی نامہ. آدمی نامہ ایک آپ کی مشہور نظم ہے, آدمی نامہ. اور دوسرا ہے روٹی نامہ. اور ایک اور ہے اس کی نظم, وہ ہے مفلسی. مفلسی بھی آپ کی ایک نظم ہے. اور مخافات وغیرہ بھی آپ کی یہ مشہور نظمیں ہیں. اصل میں اب آپ پھر عوامی شاعر بن گئے, ایک مقبول اور معروف شاعر بن گئے. تو آپ 1830 عیسوی میں نذیر اکبر آبادی 1830 عیسوی میں اس جہانی فانی سے کوچ کر جاتے ہیں. میرے خیال میں آج آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو انشاءاللہ الرحمن کل ہم جو اس کی نظم ہے مفلسی, کل ہم اس مفلسی کے عنوان کے تحت جو آپ نے نظم لکھی ہے یہ ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے اور آپ کو اس نظم کو سمجھانے کی میں بھرپور کوشش کروں گا. تو تب تک آپ مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.